بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیکم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جان نثار کو جو اس وقت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، یہودی عالم کے انداز تخاطب پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے سنبھل کر وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان نثار کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا؟ وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان نثار، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے اے اللہ کے رسول کی بجائے اے محمد سننا بھی گوارا نہ تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام بجدد تھا اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل و علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ آفتاب پڑی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرافت و نجابت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر وہ خلوت و جلوت اور سفر و حضر ہر حالت میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے برزاؤ رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی اور یوں زندگی بھر دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کو بھی حرز و جان بنا لیتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داؤد میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی کسی انسان میں کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی، یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو خود سواری سے اتر کر اسے اٹھاتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ میں اس سے ملتی جلتی روایت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے دعا کی۔ اس وقت
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تک تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست و سوال دراز نہ کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد غالباً عہد فاروقی میں وہ شام چلے گئے اور رملہ میں سکونت اختیار کر لی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی مہم پر مامور فرمایا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مصر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور وہاں کئی معارکوں میں داد شجاعت دی۔ مصر سے واپس آ کر حمص میں گھر بنا لیا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی غلامی کی نسبت کا احترام اور لحاظ کریں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حمص کے زمانہ قیام میں علیر ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قرط ازدی حمص کے گورنر تھے اور کسی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بے رخی کو بہت محسوس کیا اور ان کو یہ خط لکھوایا، اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام تمہارے یہاں ہوتا تو کیا تم اس کی عیادت کے لیے نہ آتے؟ یہ خط عبداللہ بن قرط کو ملا تو ان کی اپنی غفلت پر بہت ندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لیے اس صورت اور بدحواسی کے ساتھ گھر سے نکلے کہ لوگ سمجھے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی پر معذرت کی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرتے رہے۔ مستدرک حاکم کے مطابق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے 54 ہجری میں حمص میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔